بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کل آپ کو اردو عددی گنتی اور لفظی گنتی کے حوالے سے کچھ کام دیا گیا تھا، یقیناً آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا آج ہم لغت کا استعمال سیکھیں گے، اور دوسرا لغت کا استعمال آپ کو نظم حمد کے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنے کے لیے بتایا گیا تھا، کیسے آپ نے لغت سے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں اور لغت کا کیا فائدہ ہے۔ تو بیٹا آج ہم لغت کا استعمال پڑھیں گے۔ جی تمام بچے صفحہ نمبر 38 نکال لیں۔ آج بیٹا کیا تاریخ ہے؟ 26 جون 2020 عیسوی۔ دن کیا بیٹا؟ جمعہ۔ جی لغت کا استعمال۔ لغت عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں زبان کے الفاظ کے معنی ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ لغت کی جمع لغات ہے۔ لغت کو انگریزی میں ڈکشنری کہتے ہیں۔ لغت میں حروف تہجی کی ترتیب کے لحاظ سے الفاظ شامل کیے جاتے ہیں، اس لیے لغت دیکھنے اور اس سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تمام حروف تہجی ترتیب سے یاد ہوں، اور اسی ترتیب کا کمال ہے کہ آپ لاکھوں الفاظ میں سے وہ لفظ نہایت آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں جس کا مطلب جاننے کے آپ خواہش مند ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بچہ چاہتا ہے مجھے مشکل الفاظ کے معنی مل جائیں، تو بیٹا اسے چاہیے وہ لغت کا استعمال کرے، اور لغت کا بہتر استعمال وہی بچہ کر سکتا ہے جسے حروف تہجی اچھے طریقے سے یاد ہوں گے، اور اسے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ لغت میں الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے، ایک تو الفاظ کے معنی، دوسرا کیا؟ لغت میں الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سا لفظ کس زبان کا ہے۔ اردو زبان میں چونکہ بہت سی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، اس لیے اردو لغت میں ہر لفظ کے سامنے اشارتاً لکھ دیا جاتا ہے کہ لفظ کس زبان کا ہے۔ ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا مشکل اس لفظ کا، یعنی مشکل الفاظ کے معنی ملیں گے، اور دوسرا آپ یہ بھی جان سکیں گے اس لفظ کا تعلق کس زبان سے ہے۔ مختلف زبانوں کے لیے درج ذیل اشارے لغت سازوں نے مخصوص کر رکھے ہیں، یعنی لغت بنانے والوں نے مختلف زبانوں کے لیے اشارے ایک ایک حرف سے، ایک دو حرف سے واضح کر دیے کہ یہ حرف جب آئے گا تو اس سے مراد یہ والی زبان ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر الف لکھا ہوا ہوگا لفظ کے سامنے تو فوراً سمجھ جائیں گے یہ اردو زبان سے متعلقہ لفظ ہے۔ ف ہوگا فارسی، پے ہوگا پنجابی، ٹھیک ہے جی، ہے ہوگا ہندی۔ تو یہ علامات ہیں جن علامات کے ذریعے سے آپ اس لفظ کے بارے میں جان سکتی ہیں اس لفظ کا تعلق کس زبان سے ہے۔ تیسرا بیٹا، آپ مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ کس زبان سے تعلق، اور تیسری جو اس کی خوبی ہے لغت کی وہ سنیے گا، اس کے علاوہ لغت میں الفاظ کے ماخذ اور نحوی حرفی حیثیت کی وضاحت کے لیے حسب ذیل اشارات و علامات اختیار کی جاتی ہیں۔ یعنی لغت کا ایک تیسرا فائدہ یہ بھی ہے، الفاظ کے ماخذ کا پتہ چلے گا کس سے اخذ کیا گیا، اور نحوی حرفی حیثیت کی وضاحت کے لیے حسب ذیل اشارات و علامات اختیار کی گئی ہیں۔ اگر الف حرف آئے گا تو فوراً اس سے مراد اسم، زاد ہوگا ضمیر لکھا ہوگا اس لفظ کے سامنے، ٹھیک ہے جی، صف ہوگا صفت، مس ہوگا مصدر۔ یہ الفاظ کے ماخذ اور نحوی حرفی حیثیت کی وضاحت بھی آپ کو ان اشارات کے ذریعے پتہ چل سکتی ہے۔ جی
اب جائیں صفحہ نمبر 39 پر، 39 پر بے سرگرمی درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ بیٹا یہ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان الفاظ کے معنی آپ نے لغت سے تلاش کر کے لکھنی ہے۔ لغت پہلے بھی آپ کو دکھائی گئی تھی، دوبارہ بیٹا آپ دیکھ لیں۔ یہ فیروز اللغات تمام بچوں کے پاس ہونی چاہیے، اس سے آپ مشکل الفاظ کے معنی اس کتاب کے ذریعے سے تلاش کر سکتی ہیں، اور دوسرا یہ بھی جان سکتے ہیں اس لفظ کا تعلق کس زبان سے ہے۔ تیسرا الفاظ کے ماخذ اور نحوی حرف حیثیت کی وضاحت بھی آپ اس لغت کے ذریعے جان سکتی ہیں۔ جی بیٹا پہلا لفظ ہے آبپاشی، آبپاشی۔ اب دیکھیں آپ کو حروف تہجی اگر آتی ہیں تو فوراً آپ سمجھ پائیں گے کہ پہلا الف، پھر الف کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں الف ممدودہ، ایک کو کہا جاتا ہے الف مقصورہ۔ الف ممدودہ کھینچ کر پڑھنا، جیسے آگ، آب، اور الف مقصورہ کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے، جیسے الف مقصورہ کی مثال اگر، حساب ابجد میں الف کا عدد ایک ہی شمار ہوتا ہے، حساب ابجد میں الف کا عدد ایک ہی شمار ہوتا ہے۔ اب ہم آبپاشی کا معنی تلاش کرنے چلے تھے، دیکھیں الف مدہ آ پہلا حرف، اس کے بعد دوسرا بے، آب۔ اب ہم نے تلاش کرنا ہے بے کے بعد پے حرف، آب بقا، آبپاشی، آبپاشی۔ دیکھیے بھائی کیا مل گیا لفظ آبپاشی۔ اب یہ دیکھیں ناوی حیثیت مؤنث، کھیت کو پانی دینا، کیا معنی ہے بیٹا؟ بیٹا جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آبپاشی کا معنی تلاش کیا، لغت سے طریقہ بھی بتایا، اسی طریقے سے آپ نے بقیہ الفاظ کے معنی تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2، حروف تہجی کے مطابق ترتیب دیں۔ بیٹا کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو حروف تہجی کی مدد سے ترتیب سے لکھنا ہے۔ جیسے الف مدہ آ سے شروع ہونے والا لفظ، الف سے، بے سے، پے سے، تے سے، تو بیٹا آپ نے حروف تہجی کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کو ترتیب سے لکھنا ہے، اور بیٹا سمجھائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے لغت کا استعمال کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔